بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جمعے کے دن مسجد نبوی میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھے تو بارش شروع ہو گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خادم رسول فرماتے ہیں، مدینہ منورہ میں قحط پڑ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کے دن منبر پر تشریف لائے تو ایک اعرابی کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الک المال وجعل عیال، ادعو اللہ لنا ان یسقینا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مال تباہ ہو گئے، قحط سالی کے وجہ سے مال تباہ ہو گئے، بچے بھوک سے مر رہے ہیں، اللہ سے دعا کرے اللہ تعالی ہمارے اوپر بارش برسائے۔ حدیث پاک کے الفاظ ہے، حدیث پاک میں آتا ہے، فرفع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یدے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیغمبر والے ہاتھوں کو اٹھایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، فرمایا، اللہم اسقنا غیثا مغیثا مریحا مریعا نافعا غیر ضار۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا فرمائی، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، اے اللہ ہمیں سیراب کر ایسی بارش کے ساتھ جو مددگار، خوشگوار، سرسبز و شاداب کر دینے والے ہو، نفع بخش ہو اور کسی ضرر کا باعث نہ بنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بارش کے لیے دعا کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں کو اٹھایا۔ حضرت صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین فرماتے ہیں، ما رہینا فی السماء قزعة، فرماتے اس وقت ہم لوگوں نے آسمان پر بادل کا کوئی ٹکڑا نہیں دیکھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا سے پہلے آسمان کے اوپر بادل کا کوئی ٹکڑا موجود نہیں تھا، بس حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ اٹھانا تھا۔ پیغمبر علیہ السلام اپنے مبارک ہاتھوں کو اٹھانا تھا۔ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں کو اٹھایا، سارت صحابہ کا امثال الجبال، پہاڑوں کے طرح بادل سایہ کر کے آ گئے اور آسمان کے اوپر چھا گئے، بارش شروع ہو گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ہاتھ اٹھایا، ہاتھ اٹھاتے ہی فوراً بادل آ گئے، بادل چھا گیا، بارش شروع ہو گیا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، رأیت المطر در علی لحیتی صلی اللہ علیہ وسلم، بارش کے قطرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک سے موتیوں کی طرح ٹپک رہے تھے، اور بارش کے قطرے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے داڑھی مبارک سے موتیوں کی طرح گر رہے تھے۔ فرماتے پورا ہفتہ بارش ہو گیا۔ دوسرا جمعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آمنہ کا لال عبداللہ کا در یتیم منبر پر تشریف لائے، یا وہی اعرابی یا کوئی اور اعرابی تھا، کھڑا ہو گیا، کہنے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، تعمدت البناء وغرقت المال۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، بارش اتنا زیادہ ہو گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، مکانات گر رہے ہیں اور مال پانی میں ڈوب گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرمائیے، محبوب اپنے شان والے ہاتھوں کو اٹھا دیجئے، اللہ کے رسول اللہ کے دربار میں دعا کیجئے کہ بارش رک جائے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے
پھر اپنے مبارک ہاتھوں کو، پھر اپنے شان والے ہاتھوں کو، پھر اپنے پیغمبر والے ہاتھوں کو اٹھایا اور دعا کی، فرمایا اللہم علینا ولا علینا، اللہم علی العالم والجبال والضراب والعودیت ومنابت الشجرہ۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری ہفتہ جب منبر پر بیٹھ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی، یا اللہ، یا اللہ بارش کو مدینہ کے ارد گرد بھیج دے، یا اللہ مدینہ سے بارش کو ختم کر دے، یا اللہ بارش کو مدینہ کے ارد گرد بھیج دے، ٹھیلوں پر بھیج دے، پہاڑوں پر بھیج دے، وادیوں میں بھیج دے، درختوں کے اگنے کے جگہ پر بھیج دے۔ صحابہ کرام فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس طرف اشارہ کرتے تھے وہاں سے بادل پھٹ جاتا تھا، بادل ختم ہو جاتا تھا۔ حتی صارت المدینہ کالاقلیل، یہاں تک کہ مدینہ بالکل صاف ہو گیا اور یہ شاہی تاج کی طرح ہو گیا، جس طرح شاہی تاج کا ادھر ادھر سے دیوار ہے اور درمیان میں خالی ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دعا کے برکت سے مدینہ سے بھی اس طرح بادل صاف ہوا، بادل چلا گیا اور مدینہ کے ارد گرد بارش ہوا، لیکن مدینہ میں بارش نہیں ہوا۔ یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی برکت تھی، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں کے برکت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہاتھ مبارک ام سعد کی بکری کو لگے تو تن دودھ سے لبریز ہو گئے، حضرت جلیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے چہرے پہ لگے تو سیاہی سفیدی سے بدل گئی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، خادم رسول فرماتے ہیں جس نے 10 سال پیغمبر علیہ السلام کی خدمت کی، فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا، آج تک میں اس کی خوشبو محسوس کرتا ہوں۔ بچپن میں اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر، جب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے ایمان لایا اس وقت اس کی عمر 10 سال تھا۔ فرماتے ہیں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے سر پہ ہاتھ رکھا تو پوری زندگی میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ رکھنے کے وجہ سے پوری زندگی میں نے سر سے خوشبو محسوس کیا۔ اسی طرح حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالی عنہ کے سر پر ہاتھ رکھ کر دعا کی تو اس کے بدن کے رگ رگ میں اسلام کی محبت سرایت کر گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر پہ اور سینے پہ ہاتھ رکھا، محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تو اللہ تعالیٰ نے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے برکت سے ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اسلام کے محبت کو پیدا کر دیا اور اس کے وجہ سے حضرت ابو محذورہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو میرے بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا شان، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عظمت سب سے اعلیٰ ہے، سب سے اونچا ہے۔ اس لیے حضرت حسان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وَآسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ دعا الہ رب کائنات مجھے اور آپ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے کے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا